الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ بارش کے باوجود اس نے اس عظیم مسجد جیسی نعمت سے ہم کو نوازا. اللہ رب العالمین اس کے بانیوں کو، اس میں حصہ لینے والوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ بنائے کہ ایک سہارا ہے کہ میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو مسجد میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ کا موقع، یہ رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے کا موقع، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرنے کا موقع، تکبیرات کو بلند کرنے کا موقع، رب کائنات کے لیے بار بار 10 دنوں سے یہ کلمات پڑھنے کا موقع کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے کہ ساری دنیا کے سارے نازک احوال میں رب کائنات کی نصرت و توفیق سے اس کو یاد کرنے کے لیے اس کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ہم لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق ملی. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر سکیں، اس کی نمازیں ادا کر سکیں، اس کی تکبیرات بلند کر سکیں. یہ عید الاضحیٰ کا موقع جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب کائنات نے فرمایا تھا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ ہم نے آپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا. بار بار خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. یہ ایثار و قربانی، یہ جذبات، یہ اپنے رب کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، یہ قربانی کی اصل روح ہے. اس عید قربہ پر مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ مسلمان رب کائنات کی توحید کی پیروی کریں، توحید کے تقاضوں کو بجا لائیں. مسلمانوں کے لیے اس عظیم موقع سے سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ مسلمان جیسے قربانی کا جانور ذبح کر کے رب کائنات سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی ایثار کا جذبہ پیدا کر کے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اب تک جن گناہوں کو انجام دیتا تھا ان کو خیر بات کہہ دیا جائے، نیکی کے کاموں پر استقامت حاصل کی جائے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے. یہ عید الاضحیٰ کا پیغام، سب سے بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم رب کائنات کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے آگے بچھا دیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں. یہ عید الاضحیٰ کا سب سے بنیادی پیغام ہے. اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے لوگو، یہ قربانی کے جانور جس میں تم سبقت کرتے ہو، ریاکاری کرتے ہو، شہرت طلبی کے شکار ہو جاتے ہو، بڑی بڑی بولیاں لگا کر کے جانور خریدے جاتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا 1 کروڑ 10-20 کروڑ بھی تم جانوروں پر خرچ کر دو، اگر تقوی نہیں ہے تو تم حصول قربانی کے مقصد کے حصول میں ناکام ہو. کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا کہ تمہارا خون، تمہارے جانوروں کا گوشت اور یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کو نہیں پہنچتی،
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ رب کائنات دیکھتا ہے کہ کس نے چھری چلائی ہے رب کائنات کی رضامندی کے لیے۔ رب کائنات دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، جس کو اسلام نے زندہ رکھا، اس تاریخ کو یاد کر کے اپنے جانوروں کو قربان کرنے والے وہ مخلص افراد کتنے ہیں جو رب کائنات کے تقوی اور رب کائنات کی خشیت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کو بروئے کار لائیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص اور ان کی توحید کے نتیجے میں قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں، عبادات میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کا سب رب کائنات کے لیے ہے۔ جو دنیا کے لیے مرتے ہیں وہ مرا کریں، جو دنیاوی مناصب کے حصول کے لیے دنیا کی سیاست میں پڑھتے ہیں وہ مرا کریں۔ رب کائنات نے یہاں پر واضح کر دیا کہ نبی اور رسول کو جو عزت دی گئی وہ اس کی نمازوں کے اندر اخلاص، اس کی قربانی میں قربانی کا جذبہ، اس کی زندگی اور موت کو رب کائنات کے ساتھ خاص کرنے کی صفت تھی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کا سب رب کائنات کے لیے ہے۔ تو اس قربانی، اس عید قربا، یہ عید الاضحیٰ کا یہ پیغام ہے کہ ہم ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں کہ شرک کو چھوڑ سکیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی امت کے ساتھ مل کر کے برات کا اعلان کر دیا، فرمایا میں تم سے بری ہوں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی جاری رہے گی یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ یہی ابراہیم علیہ السلام تھے، جب سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب ڈوب جاتا ہے تو اعلان کر دیتے ہیں جو ڈوب جائے وہ مجھ کو پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ غائب ہونے والا میرا رب ہو جائے۔ اور جب رات میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اور رات میں جب ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارے ڈوب جاتے ہیں تو برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس توحید کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع سے یہ عزم کریں، یہ حوصلہ لے کر کے اٹھیں کہ ہم توحید کے سچے متوالے بن کر کے توحید کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کریں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع سے ایثار و قربانی کے جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم بدعات و خرافات سے توبہ کریں، برات کا اعلان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت کے دن ایک قوم لائی جائے گی، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس کے باوجود ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، کوثر کا پانی پینے دو۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد دین کے نام پر ان لوگوں نے نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے
میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر لی ان کو دور کر دیا جائے، ان کو بھگا دیا جائے۔ یہ بدعات و خرافات آج مسلمانوں کی گھٹیوں میں پڑی ہے۔ اگر مسلمان اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو سمجھ لے کہ اسی حالت پر اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے برات کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس ایثار و قربانی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں، چوری چکاری کو چھوڑیں، دھوکہ دھڑی کو چھوڑیں، کاروبار میں مبالغہ آرائی اور غلط بیانی سے توبہ کریں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے توبہ کریں، جھوٹ بولنے سے توبہ کریں، ہمارے معاملات بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان سچا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رہیں اور وہ کسی انداز کی تکلیف نہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہو، نہ اپنی زبان سے دیتا ہو، نہ کسی سے جھوٹ بولے، نہ کسی کو گالی گلوچ کرے، نہ کسی کو برا بھلا کہے، نہ کسی کے خلاف سازشیں کرے، نہ کسی کو زد و کوب کرے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کو بہتر کر کے چلے۔ معاملات کی صفائی اور معاملات کی بہتری یہ مسلمانوں کی بنیادی علامت ہے۔ ایثار و قربانی کے جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کو ادا کریں۔ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خواتین کے حقوق سے متعلق شادی بیاہ میں فضول خرچیاں ہوں وہ خواتین کے گھر والوں پر ڈالی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ میں کسی چیز کا مطالبہ ہو، جہیز کا مطالبہ ہو، یہ لڑکی والوں کے کندھے پر ڈالا جاتا ہے۔ ہر قسم کی مخالفت شریعت اسلامیہ کی آج کے دور میں مسلمان انجام دیتا ہے۔ خواتین کے میراث کا مسئلہ اسلام نے ان کو وراثت میں مردوں کے ساتھ شریک رکھا، ان کا حق بتایا، ان کے حصے کی تعیین فرمائی، لیکن ہم میں کے اکثر گھرانے یہاں تک کہ علماء کرام کے خاندانوں میں بھی لڑکیاں حق کے وراثت سے محروم نظر آتی ہیں۔ آپ بتائیں ان گھر کی رانیوں کو، ان گھروں پر راج کرنے والیوں کو، گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے لے کر کے گود تک اور قبر میں جانے تک پالنے والیوں کو اگر ہم نے حق نہیں دیا تو معاف فرمائیں گے، رد عمل وہی آنا ہے کہ ہمارے خاندان تباہ ہو جائیں گے جیسے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہماری صورتحال بہت نازک ہے۔ دوسروں پر نگاہیں ڈالنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، غور و تدبر کریں، اس بات کو دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ایثار و قربانی کے جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلم معاشرہ سود اور سود کی مختلف قسموں اور مختلف شکلوں اور انٹرسٹ اور بیاج کی مختلف شکلوں میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ چاہے پونزی اسکیموں کے نام سے مسلمانوں کے کاروبار ہو یا مسلمانوں کو مختلف انداز کے ایسے شیئر مارکیٹ میں انوالو کرنے کا مسئلہ ہو جو شیئر مارکیٹ اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں دو پیسے کمانے، تھوڑا بہت بینک بیلنس بنانے کے لیے ہم میں کی اکثریت ملوث نظر آتی ہے اور ہم اپنے مال کو حرام کمائی کے ذریعے مشکوک بناتے ہیں۔ اس کے بعد نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور نہ رب کائنات کی رضامندی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ ایثار و قربانی کا اس جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، والدین اور بڑوں کی ناقدری اور تنقیص اور ان سے بحث و مباحثہ، ان کی توہین کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا حکم دیا وہیں یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے لوگو سن لو،
اپنے ماں باپ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ بدعتی اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کو اف تک نہ کہنا، کیونکہ تمہارے وجود کا ذریعہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ تک دھویا ہے، تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تمہارے آنسو پوچھے ہیں، تم کو گود میں لے کر کے اٹھایا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، لہذا ماں باپ کے حق پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ اس عید قربہ کے ایثار اور قربانی کے جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال کریں۔ حقوق العباد میں معاف فرمائیں گے، صرف ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار ہی نہیں آتے، بلکہ حقوق العباد میں ہمارا پڑوسی بھی ہے، حقوق العباد میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، چاہے مشرک ہوں، اسلام دشمن ہوں، کفر پر عمل کرنے والے ہوں، بہرحال حقوق العباد میں اسلام نے ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہندوستان کی آزادی کو 70 سے زیادہ سال گزر چکے، ہماری قیادت نے غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی پر ان کے ساتھ کون سا سلوک روا رکھنا چاہیے اس چیز پر توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہندو مسلم کے عناصر پیدا کر کے مسلمانوں کے خلاف فضا قائم کرنے والوں میں جو لوگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی کریں۔ غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہو، کوئی مسلم ہمارا پڑوسی ہو، کوئی مشرک اور اسلام دشمن ہمارا پڑوسی ہو، پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایثار و قربانی کے جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم برادری واد کو، نسل و نسب کے جو ہم عجم میں مبتلا ہیں کہ ہم خان ہیں، ہم منصاری ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سید ہیں، ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض۔ اے لوگوں سن لو، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی ایک ایسا معیار ہے جو رب کائنات کو پہچاننے کا معیار ہے، جو اللہ رب العالمین کی خشیت کا معیار ہے۔ اس معیار کی بنیاد پر رب کائنات نے نام و نسب اور خاندانوں کو اور رنگت و زبان کو، علاقائیت کو فوقیت دی۔ اگر کوئی شخص یہاں رہتے ہوئے تقوی اختیار کرتا ہے تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے اس شخص سے افضل ہے جو تقوی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ اسلام نے مکمل صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی۔ آج کے دور کے فتنوں میں سے چند فتنوں کا تذکرہ کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا۔ اسی ایثار و قربانی کے جذبے کا تقاضا ہے کہ مسلم علاقوں میں نشہ آور چیزوں سے مسلمان نوجوانوں کو دور کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار تم کو نشے میں ڈال دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور کھینی، گل اور اس انداز کی ساری چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں، اور شراب کے بارے میں اسلام نے وعید سناتے ہوئے ویسے ہی وعید کا تذکرہ کیا جیسے سود کے بارے میں فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کو لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، سب کے سب ملعون ہیں اور گناہ میں برابر ہیں۔ ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کو بیچنے والا،
شراب کو خریدنے والا، شراب کو نچوڑ کر کے بنانے والا، شراب کو اٹھا کر کے مارکیٹ میں پہنچانے والا، مارکیٹ میں بیچنے والا، سپلائی کرنے والا، خریدنے والا، پینے والا، تعاون کرنے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ آج مسلمانوں کے علاقوں میں نشہ آور چیزوں نے جو تباہی مچا رکھی ہے اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اجتماعی شکل میں اس لعنت سے توبہ کرنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایثار و قربانی کے جذبے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضانی مولوی بن کر کے، رمضانی نمازی بن کر کے زندگی گزاریں۔ ہماری مسجدیں آج بھی صلاۃ فجر میں ویران ہیں۔ پہلی صفوں میں پہنچنے کی فضیلت سے ہمارے نوجوان ناواقف ہیں۔ پہلی صفوں میں پہنچنے کا جذبہ، اس میں سبقت لے جانے کا جذبہ، صلاۃ فجر میں حاضری دینے کا جذبہ، 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت نمازیں ادا کرنے کا جذبہ، یہ ہر مسلمان کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہونا چاہیے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی تو اللہ کی قسم ہمارا ایمان، ہمارا دل ایمان سے ویران ہو جائے گا۔ اگر یہ مسجدیں ویران ہو گئی تو ہمارا گھرانہ اور ہمارے خاندان قرآن و سنت کی تعلیمات سے ویران ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات پر غور و تدبر کریں۔ اور سب سے بنیادی چیز جو آج کے خطبے کے اندر آخری نقطے کی شکل میں ذکر کرنی ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو ایک سیاست کا اکھاڑا دے دیا ہے۔ اس سوشل میڈیا نے ان کو بحث و مباحثہ اور مجادلے کا طریقہ دے دیا ہے۔ دن و رات ہمارا نوجوان ذاتی طور پر لوگوں پر تبصرہ کر کے اسی سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ نہ اس کو تلاوت کلام پاک سے مطلب ہے، نہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے منہج، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، نہ ہمارے متون علمیہ سے، نہ قرآن و سنت کے تقاضوں سے، نہ توحید کے تقاضوں سے، نہ علماء محدثین سے۔ ان لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق و فاجر، جھوٹ بولنے والا، غلط بیانی کرنے والا، جھوٹ سے کام لینے والا آئے تو اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس کا کوئی حادثہ دکھایا جاتا ہے، ہم تحقیق کیے بغیر اس پر یقین کرتے ہیں اور ساری تباہی مچاتے ہیں، ساری گالی گلوچ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس دیکھتے دیکھتے سیکنڈوں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جواب دینے کا موقع نہیں ہوتا، لوگ اتنے نشیط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت کی جانب پلٹا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حادثہ پیش ہی نہیں آیا، یا جس شکل میں ہم کو بتایا گیا ہے وہ شکل میں نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے اوقات کو مسجدوں سے جوڑیں، تلاوت کلام پاک سے جوڑیں، چھوڑ دیں سوشل میڈیا کو، چھوڑ دیں فیس بک کو، چھوڑ دیں ٹویٹر کو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بقدر ضرورت وسائل امکان اور اتصال ہو سکتی ہیں، ان کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا ان چیزوں کو لازمہ بنا لیا جائے، ہر چیز کو اسی پر انجام دیا جائے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ متعلقین پر ان سے استفسار کے بغیر تبصرے کیے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، منفی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ جو متعلقین ہیں ان سے استفسار کے بغیر شریعت اسلامیہ آپ کو فاسق و فاجر میں شمار کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر آئے، کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے یقین مت کیا کرو۔ تو آج کے دور میں ایثار و قربانی کے جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید کے مطابق چلیں، اتباع رسول کو اپنائیں، حقوق العباد کو اپنائیں، نشہ آور چیزوں کو چھوڑیں، منہج سلف کو اپنائیں، ان چیزوں کو اپنائیں
جن چیزوں کے ذریعے ہم رب کائنات کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجتماع میں رب کائنات سے ہم یہ بھیک مانگتے ہیں کہ اے رب کائنات، ہم بے چین ہیں، ہمارے اندر یقیناً بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کا صرف ایک علاج ہے، وہ علاج ہے صبر و تحمل سے کام لینا۔ اس بے چینی کا صرف ایک علاج ہے کہ بے چینی جس دل میں پیدا ہوتی ہے، اس دل کے پیدا کرنے والے کو خوش کر دیا جائے، اس کو راضی کر لیا جائے۔ وہ چاہے گا تو مال و دولت کے باوجود سکون نہیں ملے گا، اور وہ نہیں چاہے گا تو ہم کو کسی بھی صورت میں سکون نہیں مل سکتا۔ اور اگر وہ چاہ لے تو نمک روٹی کھانے والے کو جتنی اچھی نیند آتی ہے، اتنی مالدار لوگوں کو شاید نہ آتی ہو۔ رب کائنات ہم کو اپنے معاملات میں اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔